لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کو پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کا منیجنگ ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق حسن اظہر حیات 3 سال کے لیے MDPLPA خدمات انجام دیں گے اور انہیں MP1 اسکیل کے تحت تنخواہ اور مراعات دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ چکا ہے اور اب پارٹی کی کال پر عوام باہر نہیں نکلتے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہونے کے باوجود PTI جلسوں میں عوامی شرکت کم ہے، جبکہ جیل قوانین کے خلاف ورزی پر ملاقاتوں پر پابندی لگ سکتی ہے اور بانی PTI کو جیل میں تمام سہولیات میسر ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے کالعدم TLP کے رہنما پیر ظہیر الحسن شاہ کو مجموعی طور پر 35.5 سال قید کی سزا سنا دی۔ ATC کے جج ارشد جاوید نے ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے ملزم پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا، جبکہ یہ مقدمہ 2024 میں دھمکیاں دینے کے الزامات پر درج کیا گیا تھا۔ میاں والی میں جناب راج داؤد خیل ٹول پلازہ پر ٹول ٹیکس میں رعایت مانگنے پر کار سوار شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ سامنے آ گیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متاثرہ شخص اسلام آباد کا رہائشی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کار سوار شہری راستہ بھٹکنے کے باعث 4 مرتبہ ٹول پلازہ سے گزرا اور ہر بار مقررہ ٹول ٹیکس ادا کیا۔ آخری بار اس نے رعایت کی درخواست کی تو ٹول پلازے کے عملے نے مبینہ طور پر اسے تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی شروع کر دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہدایت پر ٹول پلازے کے متعلقہ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن کامران یوسف نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید صرف آرمی چیف بننے کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ چین اور روس کی طرز پر صدر بننے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض حمید بانی تحریک انصاف کو ہٹا کر صدارتی نظام لانے کے منصوبے پر بھی کام کر رہے تھے، جبکہ پروگرام میں شریک بیرسٹر دانیال چودھری اور زبیر عمر نے بھی ان پر ہونے والے مبینہ مظالم پر کھل کر بات کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 14 روپے کمی کر دی گئی ہے اور نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 273 روپے 45 پیسے برقرار رکھی گئی ہے۔